خان صاحب نے جیل سے اناؤنس کیا، میں ادھر ہی موجود تھا ڈیالہ جیل کے سامنے، کہ میں شاہد خٹک کو پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں، تو پہلی بات یہ کہ میرے لیے عمران خان صاحب کی وہ نامزدگی کافی تھی، لیکن چونکہ اسمبلی کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں آپ نے سگنیچر لینے ہوتے ہیں، اور ان سگنیچر کے اوپر آپ نے ایک اپلیکیشن لکھ کے جو کہ چیف ویپ کرتا ہے اس نے جا کے جمع کرانی ہوتی ہے اسپیکر چیمبر میں۔ تو پہلے دستخط ہو رہے تھے کیونکہ ہمارے کچھ اسمبلی کے ممبران ابھی بھی آؤٹ آف کنٹری ہے، تو جتنے اویلیبل تھے یا 60 یا 62 یا 64 انہوں نے دستخط کیے، وہ کاغذ جو ہے وہ جمع کرا دیا اسپیکر کے پاس۔ اور ابھی میں نے کل ہی عامر ڈوگر صاحب اور شاہد اگر یہاں پہ موجود ہوں ان کو میں نے کہا کہ آپ جا کے جائیں اسپیکر صاحب کے ساتھ ملاقات کریں۔ ایک تو پارلیمانی لیڈر کی جو چیئر ہے، جب تک میرا نام نہیں درج ہوگا تب تک میں نہیں بیٹھوں گا اس لائن میں، جب میرا نام آئے گا، جب میری چیئر تبدیل ہوگی میں جا کے بیٹھوں گا، اور تب تک میں پارلیمان کے اندر ایز اے پارلیمان لیڈر کام نہیں کر سکوں گا جب تک میرا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، کیونکہ میں 2-3 دفعہ گیا سیکرٹری کے بعد، لیکن انہوں نے کہا آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اب تک، تو میں کیسے آپ کو پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف کا تسلیم کروں۔ اور ایک دوسرا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مسئلہ بنایا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم سب نے اقرار کیا کہ ہم سب تحریک انصاف کے MNAs ہیں، ہم سارے عمران خان اور تحریک انصاف کے نشان کے اوپر جیت کے آئے، ہمیں حمایت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی حاصل تھی، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گواہیاں دی، نہیں مانا گیا، کبھی کہا گیا کہ جب سنی اتحاد کونسل میں ہے وہ بھی نہیں مانا گیا، پھر کبھی کہتے کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، کبھی ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں سنی اتحاد والے کر دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں تحریک انصاف والے کر دیتے ہیں۔ تو کل ہی عامر ڈوگر صاحب کو میں نے کہا وہ گئے، آج میری سیٹ بھی تبدیل تھی، اور شاید آج یا کل میرا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے، اور سب سے پہلی اولین ترجیح جو میری ہے ایز اے پارلیمان لیڈر کہ میں اپنے پارلیمانی پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن قائم کروں اور پارلیمان کو مؤثر انداز میں استعمال کر سکوں عمران خان صاحب کی ایشوز کے اوپر، عمران خان صاحب کے لیے اور عوامی مسائل کے لیے۔ تو اس کے لیے پلان بھی میرے ذہن میں موجود ہے کہ میں نے کیسے تمام پارلیمان کے ممبران سے کام لینا ہے، تمام ہمارے بڑے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ موجود ہے جو 3-4 دفعہ اس ایوان کا حصہ بنے ہیں، ان سب کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ پارلیمان کو آگے چلائیں گے۔ سر پچھلے ہفتے آڈیو سامنے آئی ہے، اس حوالے سے کیا موقف ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کہا کہ پارلیمان کو ہم نے مؤثر انداز میں آگے لے کے جانا ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ان کا ایشو تقریر کے اوپر تھا، ان کو تقریر ان کا نام تھا، کل بھی نام ان کا اناؤنس ہوا لیکن وہ چلے گئے تھے، آج بھی ان کا نام تھا، وہ امام برگاہ گئے وہاں پہ MNAs کے ساتھ، تو ان کی جگہ ارباب شیر علی صاحب نے تقریر کی، اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جنید اکبر صاحب میں نے آخری تقریر بجٹ کے دوران کی تھی، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ وہ انڈیا کی جنگ پتہ نہیں کہ پہلی تھی بجٹ سے یا بجٹ کے بعد تھی، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2 تقریریں میں نے کی، اور اس کے علاوہ 2 منٹ 1 منٹ پوائنٹ آف آرڈر پہ لڑائی جھگڑے کے بعد اسپیکر سے لے لیا، لیکن وہ تو کوئی تقریر نہ ہوئی۔ اور ہمارے 4-5 جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ان کو مائک جو ہے وہ بڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اب تمام ممبران کو انشاءاللہ مائک ملے گا بھی اور گفتگو بھی کریں گے۔ اور دیکھیں پارلیمنٹ کے ممبر جو ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے بولنا، تو سب کو ملے گا۔ تو جنید اکبر صاحب آپ PTI کی سیٹوں سے علیحدہ بیٹھیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں، دیکھیں وہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ہمارا بنیادی کارکن ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے زندگی کے 25-26 سال گزارے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ گزارے ہیں، اور غصے میں آ کے گروپ کے اندر یہ میسج انہوں نے کیا کس کو تھا؟ نہیں، واٹس ایپ گروپ میں کیا تو جو پارلیمنٹری پارٹی میں تھا اس سے لیک ہو گیا، تو وہ اکثر اوقات غصہ کر جاتے ہیں، لیکن جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ سر آپ ہر چیز محمود خانہ چزئی پہ چھوڑیں، لیکن پچھلے منگل علیمہ آپا نے ریکویسٹ کی ہے CM KPK سے کہ ملاقات کرانے کے لیے آپ کو صبح بند کرنا پڑے، صبح بند کرے، ریکویسٹ کی ہے آپ لوگوں سے کیا، CM KPK سے کیا، تو پھر محمود خانہ چزئی پہ ڈالیں گے یا ان کو کچھ کرنا چاہیے؟ ایک پہلی بات یہ کہ ہم نے جب دھرنا دیا، آپ کو یاد ہوگا صحت کے حوالے سے، جب سارے پارلیمنٹیرین آئے یہاں پہ ہم بیٹھے، اس وقت جو فیملی کی طرف سے جو موقف آیا وہ یہی آیا کہ آرٹ کے اوپر ہم نے فوکس ہونا ہے، تو جب ہم نے اپنی تمام تر توجہ آرٹ کے اوپر فوکس کی، بعد میں جب کنفرمیشن آئی حکومت کی جانب سے کہ ہاں عمران، چونکہ پہلے ہمیں بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ خبر انہوں نے 8 تاریخ کو خراب کرنے کے لیے کی ہے، ہمارے پروٹیسٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ پوری قوم ہم سب بڑے پریشان تھے جب بھی عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ آتا ہے،
तो पहले तो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक खबर चली, एक असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर वीला किया, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैं उसी मंगल इधर मौजूद था, तो उस दिन मैंने खुद उससे बात करना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो कि ऐसा ना हो कि ये हमारे आर्ट को डिस्टर्ब करे। तो उसके बाद जब कंफर्मेशन आई कि हाँ इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब है, तो उस वक्त आर्ट की कॉल हमारी पीक के ऊपर थी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है इस मामले का, तो उन्होंने कहा, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहा, पॉलिटिकल कमेटी को ऑन बोर्ड लिया, पूरी पार्लिमानी पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा कि आप तमाम तवज्जो जो है अपनी आर्ट के ऊपर रखें। तो अगर इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, उनके पास इस बात का इख्तियार है, तो उनको फॉलो करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। रही बात खैबर पख्तूनख्वा बंद करने की, ना बंद करने की, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा प्लान इससे आगे का है। प्लान क्या है वो टाइम के साथ आप लोगों के साथ हम शेयर भी करते रहेंगे, और इस मामले के ऊपर बहुत से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इत्तेमाद में भी लिया जाएगा, इमरान खान साहब की फैमिली को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा, और कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर हम कोई भी किसी लेवल के कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्लान की बात जो कर रहे हैं ये ईद के बाद होगी या रमज़ान में होगी, कब तक इम्प्लीमेंटेशन? अभी इसके ऊपर पार्टी के अंदर एक डिबेट होगी कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, एक तरफ हमारी स्ट्रीट मूवमेंट भी चली, उसके साथ साथ 8 फरवरी की भी हमारी कॉल आई, और प्रोटेस्ट तो हर आए रोज़ हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो प्रोटेस्ट हमने करना है, देखिए हमारे पास चांस है कि हमने एक बड़ी कॉल देनी है, वो रमज़ान में देनी है, ईद के बाद देनी है, महीना बाद देनी है, 2 महीने बाद देनी है, जब भी देनी है एक कॉल हमने ज़रूर देनी है। लेकिन इस दफ़ा जो हम कॉल देंगे, हम चाहते हैं कि हम तैयारी के साथ आएँ। इस दफ़ा हम आज़ादी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम इसलिए नहीं आएंगे कि हम गोलियां खा के वापस चले जाएंगे, अपने कारकुनान को शहीद कराएंगे। और इस दफ़ा का जो मेरे अपने जहन में जो आइडियाज़ हैं वो भी मैं पार्टी के साथ शेयर करूंगा कि हम इसको मौसर कैसे कर सकते हैं, इससे हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। और कंटेनर जो था वो पैगाम था उन सब लोगों के लिए कि भाई जान, मसले हल करो। इमरान खान साहब को आपने 2.5-3 सालों से कैद हक में रखा हुआ है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस, सब पॉलिटिकल केसेस हैं, केसेस ख़त्म करके हमें अपने लीडर की रिहाई चाहिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है एहतजाज का, वो है मार्च का। हम उसी तरफ जाएंगे। अभी अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत हमें रिलीफ नहीं दे रही, सिस्टम हमें रिलीफ नहीं दे रहा, तो हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? एक ही रास्ता है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का। एहतजाज भी किए, मार्च भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको। देखिए, उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? बहुत से अभी अगर हम पुरअमन आएँ और रियासत आपके ऊपर गोलियाँ चलाएँ, 26 नवंबर को जो तारीख़ की बदतरीन अमरीत से भी बढ़ के, जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रोटेस्टर के ऊपर आप स्टेट गोलियाँ चलाएं। हमारे ऊपर गोलियाँ चली, हमारे कारकुनान शहीद हुए, हमारे 12,000 से ज़ायद कारकुनान जेलों के अंदर गए। देखिए, तहरीक स्टेट टाइम में नहीं चलती। देखिए हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला देता है। हमने नियति के साथ अपने लीडर के लिए और लीडर के लिए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए हम करेंगे, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप मार्च कह रहे हैं, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, अगर फिर वही आपके कारकुनान के साथ इसी तरह का डी चौक वाला हाल हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है। गलतियाँ तो उसको मैं नहीं कह सकता, हमने उसको गलतियाँ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि हमें ये तवक्को नहीं थी रियासत से कि वो हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर मारेंगे, स्नैपर के ज़रिए हमारे लोगों को शहीद करेंगे। लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो भी हम करेंगे उसमें हम अपने कारकुन को भी बचाएंगे, मार्च की कामयाबी भी होगी। और कैसे करना है ये टाइम के साथ आपको पता चलता जाएगा। देखिए, अभी अगर आप मुझसे आज अनाउंस कराना चाहते हैं तो आज ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना मेरे पास इख्तियार है कि मैं ज़रा के आपके सामने अनाउंस कर दूँ। इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है तो तारण ने कहा कि इसके पीछे भी पीटीआई है, इसको क्या कहेंगे आप? जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद, उसका बहुत छोटी जुरिसडिक्शन है। देखिए, सूबे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, 28-29 अजला हैं हमारे, पंजाब की इसी तरह 40, 50, 60 अजला हैं। लेकिन एक इतना इस्लामाबाद
وہ ان سے نہیں سنبھل پا رہا. اس میں اس کی سیکورٹی لیبس جو ہے وہ اس لیول تک ہے کہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوتا ہے, اس میں بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں. اور سیریسنس کا یہ عالم کہ وہ محسن نقوی 5 منٹ کے لیے بھی پارلیمان کے اندر نہیں آیا کہ وہ پارلیمان کو اعتماد ملے. ہمیں پتہ ہے کہ جعلی طریقے سے آئے, ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 کا پارلیمان ہے, ہمیں پتہ ہے کہ سارے 2 نمبر لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن کم از کم جو بھی تھا آپ لوگ, وہ لوگ تو نہیں کرتے اس پارلیمان کی رسپیکٹ, لیکن ہم تو کرتے ہیں. کسی کو ان بورڈ نہیں لیا گیا. دیکھیں جدھر جدھر انہوں نے تکبر کیا, انہوں نے بلوچستان کے حالات کے اوپر کہا کہ جی ایک SHO کی مار ہے. پھر آپ نے 7 اضلاع کے بلوچستان کے 7 اضلاع میں دیکھا کہ جو دہشت گردی کے وہاں پہ واقعات رہنما ہوئے. آج بھی میڈیا کو بھی اس کے اوپر بولنے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. تیرا کے معاملے کے اوپر انہوں نے جبری طور پہ لوگوں کو نیچے اتارا. جب لوگوں کو نیچے اتارا آگے سے انکاری ہو گئے. تو یہ تو ان کی پالیسیز ہے, اور ہم یہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ناقص ہیں, آپ کی پالیسیز غلط ہیں, اپنے پالیسیز کو ریویو کریں, کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کافی کنسرننگ ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تو سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکشن کے اوپر اندر چلے گئے ہیں. تو چونکہ اس سے پہلے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ بیمار پڑے ہیں, تو آج صحت کے حوالے سے تو کم از کم چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن فیملی کی ملاقات نہ کرانا, پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہ کرانا, جو تقریباً میرے خیال میں 90-100 دن تو فیملی کو ہو گئے ہیں, اور پولیٹیکل لوگوں کو تو 8-9 ماہ گزر چکے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں کیا, ملاقات ان کی نہیں. KP گورنمنٹ پسند منانے کے حوالے سے کوئی پلان ہے منانے کا؟ ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں, ہمارے امن و امان کے بڑی سیریس ایشوز ہیں, ہم ان چیزوں کو لے کے بڑی سیریس ہیں. تو وہاں پہ ملٹری آپریشن جو ان کا ارادہ ہے اس کو لے کے KP گورنمنٹ بڑا فوکس ہے. ابھی قرم کی بڑی سیریس ایشو ہے, وہاں پہ شیعہ سنی کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کو لے کے KP گورنمنٹ بڑی سیریس ہے. ہمارے پریارٹیز بڑے الگ ہیں, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے امن بحال کرنا ہے. پسند جو ہے, پسند لاہور میں لوگوں نے منائی, اور ویسے بھی پتنگ اڑانا کوئی غلط کام تو نہیں ہے, نا کوئی بری بات ہے. KP میں تو ویسے بھی اجازت ہے. دیکھیں پتنگ تو سب بچپن میں اڑاتے ہیں, ابھی شوق ہے آپ بھی اپنے چھت کے اوپر چڑھ کے پتنگ اڑائیں, کس نے آپ کو منع کیا ہے. لیکن تہوار بنانا ہم ابھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم تہوار منائیں. نہیں سر, لیکن گڈا لوٹنا پاور لوٹنے کے برابر ہے. یہ پاور لوٹا گیا آپ سے, مطلب کیا آپ کا سوال کیا, اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کی کیا سوال مجھے سمجھا دیں. کہہ رہے ہیں کہ گڈا انہوں نے مطلب پسند کروائی ہے, سمجھو کہ وہ پاور اپنی سائڈ پہ لے گئے. یعنی دیکھیں قبل از وقت پسند تھا, اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے پسند کا شوشہ تحریک انصاف کے احتجاج نہیں کرش تو نہ کر سکے نا, ہم تو کامیاب ہو گئے اس میں. ہمارا کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں تھا کہ ہم نے لوگوں کو روڈ کے اوپر اس دفعہ نکالنا تھا. پروٹیسٹ یہی تھا کہ گھروں میں رہیں, شٹر ڈاؤن کریں, دکان بند کریں, چاپڑی بند کریں, اپنی ٹرانسپورٹ بند کریں.